بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 7 حل کریں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلا جملہ ہے کہ ٹھنڈا پانی۔ اس میں ہم جانتے ہیں اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں، تو یہاں پانی موصوف ہے اور اس کی عربی ہے الماء، اور ٹھنڈا صفت ہے، اس کی عربی ہے البارد، تو جملہ ہوگا الماء البارد۔ دوسرا جملہ ہے صاف ہوا۔ ہوا موصوف ہے جس کی عربی ہے الہواء، اور صاف صفت ہے، اس کی عربی ہے النقی، یعنی جملہ ہوگا الہواء النقی۔ تیسرا جملہ ہے میٹھا پھل۔ پھل موصوف ہے جس کی عربی ہے الثمر۔ میٹھا یہ صفت ہے جس کی عربی ہے الحلو۔ الحلو یعنی جملہ ہوگا الثمر الحلو۔ چوتھا جملہ ہے سرخ روشنائی۔ روشنائی موصوف ہے جس کی عربی ہے الحبر۔ سرخ یہ صفت ہے جس کی عربی ہے الاحمر، تو جملہ ہوگا الحبر الاحمر۔ پانچواں جملہ ہے سیاہ پینسل۔ پینسل موصوف ہے جس کی عربی ہے المرسم۔ سیاہ صفت ہے جس کی عربی ہے الاسود، تو جملہ ہوگا المرسم الاسود۔ چھٹا جملہ ہے ایک خوبصورت پرندہ۔ پرندہ موصوف ہے جس کی عربی ہے طائرون۔ ایک خوبصورت صفت ہے جس کی عربی ہے جمیل، تو جملہ ہوگا طائر جمیل۔ ساتواں جملہ ایک قیمتی ہار۔ ہار موصوف ہے جس کی عربی ہے عقدن۔ ایک قیمتی صفت ہے جس کی عربی ہے ثمین، تو جملہ ہوگا عقدن ثمین۔ آٹھواں جملہ موٹا بیل۔ بیل موصوف ہے جس کی عربی ہے الثور۔ موٹا صفت ہے جس کی عربی ہے السمین، تو جملہ ہوگا الثور السمین۔ جملہ نمبر 9 ایک تیز رفتار گھوڑا۔ گھوڑا موصوف ہے جس کی عربی ہے فرسن۔ ایک تیز رفتار صفت ہے جس کی عربی ہے سریع، تو جملہ ہوگا فرسن سریع۔ 10واں جملہ چوڑی سڑک۔ سڑک موصوف ہے جس کی عربی ہے الشارع۔ چوڑی یہ صفت ہے جس کی عربی ہے العریض، تو جملہ ہوگا الشارع العریض۔ 11واں جملہ ایک نیک لڑکا۔ لڑکا موصوف ہے جس کی عربی ہے ولدن۔ ایک نیک یہ صفت ہے جس کی عربی ہے صالح، تو جملہ ہوگا ولدن صالح۔ 12واں جملہ ایک اچھی کتاب۔ کتاب موصوف ہے جس کی عربی ہے کتابن۔ ایک اچھی یہ صفت ہے جس کی عربی ہے جیدن، تو جملہ ہوگا کتابن جیدن۔ جملہ نمبر 13 محنتی طالب علم۔ طالب علم یہ موصوف ہے جس کی عربی ہے التلمیذ۔ محنتی یہ صفت ہے جس کی عربی ہے المجتہد۔ جملہ نمبر 14 مہربان استاد۔ استاد موصوف ہے جس کی عربی ہے الاستاذ۔ مہربان یہ صفت ہے جس کی عربی ہے الشفیق۔ شاہد ادیب۔ شاہد موصوف ہے جس کی عربی ہے شاہدن۔ ادیب صفت ہے جس کی عربی ہے الادیب، تو پورا جملہ اس طرح سے ہوگا شاہدن الادیب، لیکن جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا شاہدن الادیب، شاہدن الادیب۔ جملہ نمبر 16 آخری نبی۔ نبی موصوف ہے
جس کی عربی ہے النبیو، آخری یہ صفت ہے جس کی عربی ہے الخاتم، تو جملہ ہوگا النبی الخاتم۔ جملہ نمبر 17 محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موصوف ہے، اس کی عربی ہوگی محمد، رسول یہ صفت ہے، اس کی عربی ہوگی الرسول، تو جملہ ہوگا محمد الرسول، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا محمد نر رسول، محمد نر رسول۔ جملہ نمبر 18 سچا رسول، رسول یہ موصوف ہے جس کی عربی ہے الرسول، سچا یہ صفت ہے جس کی عربی ہے الصادق، تو جملہ ہوگا الرسول الصادق۔